نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے اور بہنوں نے، خواتین نے، ماؤں نے، بیٹیوں نے، کافی لوگوں نے، بزرگوں نے بھی ڈیلی بیسس ڈائٹ پلان کے بارے میں مجھے ارشاد فرمایا کہ میں ان کے حضور میں عرض کروں، تو میں اس کی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو انبیاء اور صحابہ کا ایک طریقہ رہا کہ نہار منہ وہ کھجور کھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو انبیاء تھے نا، یہ سارے بہت بڑے کائنات کے سائنسدان تھے، یہ معمولی لوگ نہیں تھے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ تو ایک تو کھجور کا استعمال کریں، بے شک 2 دانے کیوں نہ ہو، نہار منہ کھجور ضرور کھا لیا کریں، فائدے میں رہیں گے۔ جن کو شوگر ہے وہ جناب والی اجوا کھجور کھا لیا کریں، فائدے میں رہیں گے۔ جن کو کھجور کھانے کی ایبیلٹیز نہیں ہے تو وہ کیا کریں کہ جناب والی وہ پنساری سے کھجور کی گٹلی خرید لیں، اس کو گرائنڈر کروا کے پسوا کے پاؤڈر بنا کے لے آئیں گھر میں، کھجور کوئی سی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اجوا مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو عام کھجور کی گٹلی بھی وہی کام کرتی ہے جو اجوا کرتی ہے، زیادہ پریشان نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ کھجور کھجور ہے، کھجور کوئی سی بھی اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انبیاء سے ہے، صحیح۔ تو کھجور کی عام گٹلی پسوا کے لیے، یا آپ کو کھجور کھانے کی ایبیلٹی نہیں ہے تو پریشان نہیں ہو، اللہ پھر بھی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے 1 چمچ اس کا پاؤڈر نہار منہ میں رکھا، پانی پی لیا، ٹھیک ہے۔ ڈائٹ پلان کا جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ کھجور یا اس کی گٹلی کا پاؤڈر ہے۔ سیکنڈ اسٹیپ میں ہو سکتا ہے کہ 1 2 یا 3 کوئی سے بھی پھل، یا ایک پھل ہی ہو جائے، ایک ہی سیب ہی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کوئی سے بھی جو سستا پھل مارکیٹ میں اس وقت رن کر رہا ہو، وہ سستا ہوگا تو وہ ایک پھل کھا لیا جائے۔ اس کے بعد ناشتے میں کوشش کریں تلی چھنی چیزیں نہ کھائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سادہ ناشتہ کرتے ہیں، بے شک زیادہ کرتے ہیں، بے شک 8 روٹی کھا جائیں، مسئلہ نہیں ہے، تو ہو سادہ، یہ تلا چھنا نہ ہو، گندم کا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایک آٹا ہم نے بتاتے ہیں پوری دنیا کو کہ مونگ کی دال اور جو اور کالے چنے مکس کر لو، مرضی اس کو بھون کے ستو بنا کر لو، جب چاہو اس کو تھوڑا سا پاک لو یا پانی مل کر کے پی جاؤ، کھانے کی ٹینشن ہی ختم، کھانے نہیں کھانا، ٹھیک ہے۔ یہ کیونکہ مکمل غذا ہے، مکمل ملٹی وٹامن ہے، ان تینوں کو اگر ملا دیے جاؤ تو کروڑوں ملٹی وٹامن آٹومیٹک جنریٹ اور بوسٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہدایت ہے اگر آپ میری بات پہ غور کرنا پسند کریں تو، کیونکہ پوری باڈی بھی تو 3 آرگن پہ چلتی ہے، اعصاب، عضلات، غدود، ہے نا۔ تو یہ تینوں یونٹ کی ایک چیز ہے نا۔ مونگ کی دال جو ہے گلینڈ سسٹم کو ایکٹیو کرتی ہے، اور جو ہے آپ کے نیورولوجی کو ایکٹیو کرتا ہے، اور جو ہے آپ کا کالا چنا جو ہے آپ کے مسکولر سسٹم کو ایکٹیو کرتا ہے، بوسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، پاور دیتا ہے۔ تو اگر یہ 3 چیزیں آپ ملا لیتے ہو تو اس کو آپ نے بے شک پانی میں حل کر کے ستو بنا کے پی لیا تو بھی آپ کی زندگی گزر جاتی ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگ مشہور ہوتے ہیں کہ اللہ والے ہیں، کھاتے پیتے کچھ نہیں ہے، وہ اللہ والوں نے بھی چھپا کے یہی رکھا ہوا ہوتا ہے، یہی گول گول کے پی رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں پڑتا کہ انہوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، کیونکہ وٹامن ان کے پورے ہو جاتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ دوسری طریقہ، ناشتہ آپ جتنا چاہیں کر لیں، اگر آپ محنت مزدوری کرتے ہیں تو منڈ کے کھا لیں، آپ 6 روٹی کھا لیں، 8 روٹی کھا لیں، جتنا آپ کا معدہ برداشت کرتا ہے آپ کھا لیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سالن نہ ہو تو آپ کی بڑی مہربانی، یہ صبح سالن نہیں ہونا چاہیے، یہ رات کا بچا ہوا سالن جو صبح گرم کر کے کھایا جاتا ہے، یہ گلا پڑتا ہے، جگر کا بھڑک رکھ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، صبح تازہ کوئی چیز آپ نے بنا لی، کوئی سبزی بنا لی، دال بنا لی، مکس سبزی دال بنا لی، مکس سبزی دال میں فریج میں قیمہ پڑا ہوا تھا کچا، وہ تھوڑا سا مکس کر کے وہ بھی فرائی مار دیا تو چلے، وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس طرح چل جائے گا۔ یا پھر آپ نے جناب والی جو روٹی ہے یہ دہی کی لسی سے لے لی، ٹھیک ہے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد بے شک آپ نے چائے پی لی، تو یہ ایک نارمل لائف ہو گئی۔ دوپہر کے کھانے میں کوشش کریں کہ کچی سبزیوں کا سلاد زیادہ کھا لیں، ٹھیک ہے۔ دوپہر کا کھانا نہ ہی کھائیں تو اچھا ہے، سلاد کھا لیں، 3 4 سبزیاں لی باریک کاٹیں اور ہلکا سا نمک، کالی مرچ پاؤڈر، لال نمک یا کالا نمک چھڑکا اور کھا لیا، اور جتنا چاہے کھا لیا، جتنا آپ کا پیٹ ٹھوک پیٹس کے کھا سکتا ہے، 1 پاؤ سے لے کے 3 کلو تک کھا لیں، ٹھیک ہے جی۔ دوپہر کا کھانا وارے میں نہیں آتا، یہ باڈی کو گراتا ہے، غنودگی لاتا ہے، کام کرنے کی جو ایکٹنگ کوالٹی آپ کی اس کو خراب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ لاس کرتا ہے، نقصان کرتا ہے دوپہر کا کھانا۔ ہاں، کہیں سفر کر کے گئے اور بھوک لگ گئی، وہاں جا کے دوپہر کو کھا لیا، وہ ایک الگ بات ہے، سفر کی تھکن نے بھوک پیدا کی تو وہ کھا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ کھا لیں۔ دوسری بات یہ کہ رات کو جتنا کم کھانا کھائیں گے اتنا اچھا ہوگا، کچھ بھی کھا لیں، میں نہیں کہہ رہے یہ کھائیں وہ نہیں کھائیں، نا، جو زہریلی چیزیں وہ نہیں کھانی، جیسے چنے کی دال، مسور کی دال، بڑا گوشت، پکوڑے، یہ ساری چیزیں زہر ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ نہ کھائیں۔ رات کا کھانا سادہ سودہ سا جو بھی ہے، لیکن ذرا کم مقدار میں، ٹھیک ہے۔ اصول یہ رکھیں کہ صبح کو اتنا، دوپہر کو اتنا، رات کو اتنا، ٹھیک ہے۔ مطلب ہے کہ صبح زیادہ ہو، دوپہر کو اس سے کم ہو، سبزی سلاد کی صورت میں، رات کو اس کے بھی کم ہو، تو یہ ایک نارمل لائف بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
اس میں کچھ بھی کھا رہے ہیں رات کو، آپ گوشت کھا رہے ہیں، سبزی کھا رہے ہیں، مچھلی کھا رہے ہیں، دالیں کھا رہے ہیں، کچھ بھی کھا رہے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز بس مت نہیں کھائیے گا جس کا آپ کو پتہ ہو کہ اس کو کھانے سے مجھے گیس ہوتی ہے، کیونکہ گیس ہونے سے ایک تو نیند اڑ جاتی ہے، نیند پہ برا اثر پڑتا ہے، نیند اڑے گی تو ٹینشن ڈپریشن انزائٹی ہوگی، ٹینشن ڈپریشن انزائٹی ہوگی تو بی پی ہائی دے دے گی، بی پی ہائی دے دے گی تو گھبرا کے ہاسپٹل پہنچ جاؤ گے، پینک اٹیک ہوگا، پینک اٹیک ہوگا تو ہاسپٹل پہنچ جاؤ گے، ہاسپٹل پہنچو گے تو شوگر بھی آئے گی، شوگر بھی آئے گی تو ڈاکٹر بولے گا کارڈیولوجی پہ لے جاؤ۔ بہت برا ہو گیا اگر رات کو کوئی گیس والی چیز کھا لی، جیسے مٹر ہو گیا یا کوئی بھی ایسی چیز جو گیس پیدا کرتی ہے، رات کو کسی بھی صورت میں نہیں کھانی، ٹھیک ہے؟ اور جس کو رات کو کچھ بھی نہیں کھانا، وہ کہتا ہے یار میں نہ کھاؤں نہ رسک لوں، تو اس کے پاس یہی ہمارا والا جو ہم آٹا بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم جتنا بناتے ہیں وہ ہم خود ہی کھا جاتے ہیں، بیچتے پوچھتے نہیں ہم کسی کو۔ تو اور یہ بنانا بھی خود ہے، یہ بنا بنایا کبھی بھی نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں دنیا میں یہ پاکستان ہے، لینے کچھ جاؤ ملتا کچھ ہے، تو یہ لینا نہیں ہے کسی سے، خود بنانا ہے۔ خود آپ نے کالے چنے لینے ہیں، جو لینا ہے اور ثابت مونگ کی دال لینی ہے، خود اپنے سامنے پسوانا ہے، خود لانا ہے۔ تو رات کو کھانے کھونے کا موڈ نہیں تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ بس اس کا ایک بڑا چمچ اس آٹے کا، جو کہ پہلے بھون لیا ہو، آپ نے بھون کے پیسا ہو تو زیادہ اچھا ہے، نہیں تو بعد میں ہلکا سا بھون لو، اس کو ایک گلاس پانی میں حل کرو پی جاؤ۔ یہ سارا ملٹی وٹامن ہے، کوئی کمزوری کسی بھی صورت میں نہیں آنے دے گا، اور چلنا ضرور ہے رات کو، بھائی صاحب چلنا ضرور ہے۔ صبح بے شک آدھا گھنٹہ چل لو، دوپہر کے جو کچھ کھایا اس کے بعد بے شک 10 منٹ چل لو، مگر رات کو 1 گھنٹے کی واک لازمی کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ 954 بیہودہ طریقہ علاج اور 955 دواؤں سے آپ کی جان چھوٹ جائے، تو یہ رات کو چلنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے کرنا ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔